السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیے دوستو، آج کا سبق ہمارا اچھا سلوک ہے، یعنی کہ سلوک ایک انسان کے ساتھ کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیے دوستو، ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم، صفحہ نمبر 34، حصہ دوم۔ اچھا سلوک۔ ایک روز شام کے وقت جاوید اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے جاوید بہت خوش ہو رہا تھا۔ اچانک آم کے پیڑ پر بیٹھے ہوئے ایک کبوتر کے گلیل کا گلہ لگا اور وہ پھڑ پھڑا کر جاوید کے سامنے زمین پر آ گرا۔ گلیل کی مار سے کبوتر کا بایاں بازو ٹوٹ گیا تھا۔ جاوید نے اس زخمی کبوتر کو جلدی سے اٹھا لیا اور اس کے پروں اور پنجوں پر لگی ہوئی مٹی صاف کی، پھر اسے پرندوں کے اسپتال لے جانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت ایک لڑکا بھاگتا ہوا جاوید کے پاس آیا۔ اس لڑکے کا نام ندیم تھا۔ اس نے کہا، جاوید بھائی، یہ کبوتر میرا ہے، اس لیے آپ یہ کبوتر مجھے دے دے کیونکہ میں نے ہی گلیل سے اس کو مار گرایا ہے۔ جاوید نے ندیم کو کبوتر دینے سے انکار کر دیا اور جاوید نے کہا، ندیم بھائی، اس کبوتر کا بایاں بازو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے میں اس کو پرندوں کے اسپتال لے جاؤں گا اور وہاں اس کا علاج کراؤں گا، اور جب یہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دوں گا، پھر یہ آزادی کے ساتھ فضاؤں میں اڑے گا اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا وہاں رہے گا۔ ندیم کو جاوید کی یہ باتیں پسند نہ آئی اور ندیم لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جاوید نے ندیم سے کہا، ہم اپنے اس معاملے کا فیصلہ عدالت میں کرائیں گے۔ جج صاحب جس کے حق میں فیصلہ کریں گے یہ کبوتر اسی کے پاس رہے گا۔ ندیم اس بات پر راضی ہو گیا۔ جاوید نے پرندوں کے اسپتال سے کبوتر کی مرہم پٹی کرائی اور وہاں سے کبوتر کی دوائی لایا۔ جاوید اس زخمی کبوتر کو دوائی کھلاتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ کبوتر ٹھیک ہو گیا تو جاوید اور ندیم اپنے اپنے فیصلے کے لیے عدالت پہنچے۔ جاوید کے ہاتھ میں کبوتر تھا۔ جاوید نے جج صاحب کو اپنی بات سنائی اور ندیم نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ جج صاحب نے دونوں کی باتیں غور سے سنی۔ پھر جج صاحب نے کہا، اس کا فیصلہ تو خود یہ کبوتر کرے گا، تم یہ کبوتر میرے پاس چھوڑ دو، پھر تم دونوں اس کو اپنے اپنے پاس بلاؤ، یہ کبوتر جس کے پاس چلا جائے بس اسی کا ہو جائے گا۔ جاوید نے وہ کبوتر جج صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ ندیم نے اس کبوتر کو اپنی طرف بلایا اور جاوید نے اس کو اپنی طرف بلایا۔ چنانچہ وہ کبوتر آہستہ آہستہ پاؤں پاؤں چلتا ہوا جاوید کے پاس آ گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ کبوتر جاوید کے پاس رہے گا۔ جج صاحب نے ندیم سے کہا، جس کو مارو گے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اچھے سلوک سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ الفاظ اور معانی، یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی یہ ہیں۔ سلوک کیا مطلب؟ برتاؤ۔ گلہ، مٹی کی گولی۔ آمادہ، تیار۔ سوالات، یہ سوالات ہیں، پھر ان کے جوابات آپ کو کمنٹس میں دینے ہیں اور ہم بھی آپ کو ان کے جوابات بتاتے ہیں۔ دیکھیے، جاوید نے ندیم کو کبوتر دینے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ اس وجہ سے منع کر دیا تھا کیونکہ کبوتر کا بایاں بازو ٹوٹ گیا تھا۔ جج صاحب نے کیا فیصلہ سنایا؟ جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کبوتر کو میرے پاس رکھو، جس کی طرف یہ کبوتر آئے گا یہ کبوتر اسی کا ہو جائے گا۔ پھر وہ کبوتر جاوید کے پاس چلا گیا۔ جج صاحب نے ندیم کو کیا نصیحت کی؟ جج صاحب نے ندیم کو یہ نصیحت کی کہ جس کو مارو گے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اچھے سلوک سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ سلوک، برتاؤ، گلہ، مٹی کی گولی، اور آمادہ، تیار۔ یہ مشق ہے، یہ سبق اپنی کاپی پر پوری نقل کرو
اور پھر جو الفاظ رہ جائے بیچ میں وہ مناسب الفاظ سے مکمل کرو۔ دیکھیں، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے، چڑیوں کی چہچہاٹ سے جاوید بہت خوش ہو رہا تھا۔ کبوتر کا بایاں بازو ٹوٹ گیا ہے، جس کو مارو گے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھے سلوک سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور پھر سنیں اور یاد کریں، آپ کو بہت کچھ اس سبق میں حاصل ہوگا۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔